اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواہ البخاری. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب مکتب جاریات حافظ باطن کے برانچ ثنائیہ برانچ میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سن رہے ہیں. جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کی مجلس کا موضوع سلام کے آداب و احکام. انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر مختصر گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے ہمیں مذہب اسلام کا ماننے والا بنایا اور ہمیں اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے تمام گوشوں میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہو، معاملات کے تعلق سے ہو، اخلاق کے تعلق سے ہو، عادات، تمام گوشوں میں اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی. سلام کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اس کے تعلق سے بھی لوگ کوتاہیوں کا شکار ہیں. آج کی اس مجلس میں سلام کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ تو نہیں، لیکن موٹی موٹی چیزیں جن کو جاننا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے. انشاءاللہ ان نقاط اور ان پوائنٹس پر جو ہے آج کی مجلس میں گفتگو کی جائے گی. دنیا کے ہر دھرم اور ہر مذاہب کے ماننے والوں کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے جب وہ آپس میں ملتے ہیں، بلکہ ایک ملک والے کچھ اور استعمال کرتے ہیں، دوسرے ملک والے کچھ اور استعمال کرتے ہیں. میرا مقصود جو ہے غیر مسلموں کے تعلق سے ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا طریقہ بتایا ہے جو طریقہ ہمیں دوسرے لوگوں سے کیا ہے ممتاز کرتا ہے، جو حقیقت میں ایک عبادت ہے. ایک مسلمان اس طریقے کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب اور اللہ رب العالمین کا قربت حاصل کرتا ہے اور اس سے جو ہے اجر کا امید رکھتا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی اس کو استعمال نہ کر کے دوسرے رائج طریقوں کو استعمال کرتا ہے
اہلا و سہلا مرحبا یا مرحباً کہتا ہے، یا گڈ مارننگ، یا اسی طرح سے جو ہے گڈ ایوننگ، یا جو دوسرے کلمات ہیں، ان کلمات کا استعمال کرتا ہے تو حقیقت میں وہ جو ہے شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان تمام کلمات کا استعمال تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ اور شریعت کا جو منتخب طریقہ ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی طریقے پر ہم کو چلنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ سلام کے بہت سارے فضائل اور اس کی اہمیتیں شریعت کے اندر جو ہے آئی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے جو امور ہے ان تمام امور میں جو چند اہم کام ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ بہتر کام جو ہے وہ کیا ہے؟ سلام کو کرنا یا سلام کو پھیلانا ہے۔ ابھی جو میں نے حمد و صلات کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے جس کے راوی عبداللہ ابن العاص رضی اللہ عنہما ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے امور میں سے سب سے بہتر امر، سب سے بہتر کام کی طرف مجھے رہنمائی فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کہ لوگوں کو، مساکین کو، فقراء کو کیا ہے؟ کھانا کھلانا یا کھانا کھلاؤ۔ وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تم سلام کرو جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے، اور ایک کو کیا ہے؟ سلام کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امور دین میں سے بہتر امر کی طرف اس صحابی رسول کو کیا ہے؟ اس کی توجہ کو مبذول کیا اور اس کو بتایا۔ اس کے بعد سلام یہ جو ہے آپس میں مسلمانوں کے درمیان محبت و الفت پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، ایک اہم ذریعہ ہے، اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ کیا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، کہ لوگوں تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ۔ ظاہر سی بات ہے تمام اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ ایمان پر ہے۔ جب تک انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اپنی زبان سے نہیں کرتا، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا اور اپنے اعمال سے اس کو ثابت نہیں کرتا، وہ حقیقت میں وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے اور جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتایا کہ لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان سے سرفراز نہ ہو جاؤ اور ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور حقیقت میں تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا کیا حقوق ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے کیا محبت کرتا ہے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، اس کی ضروریات کو کیا ہے؟ اپنی ضروریات کیا ہے؟ سمجھتا ہے، تبھی جا کے واقعی حقیقت میں وہ اپنے مومن بھائی کا جو ہے حق ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے؟ محبت نہ کرنے لگو، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ اب اللہ کے رسول نے وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ جس طریقے سے آپس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے کیا محبت کریں گے، وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، کہ لوگوں آپس میں سلام کو کیا پھیلاؤ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ ظاہر سی بات ہے سلام کیسے پھیلے گا جب آپ جاننے والے نہ جاننے والے ہر شخص کو آپ کیا سلام کریں گے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لاگ و لپیٹ کے، بغیر کسی لالچ کے۔ لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سلام کرنے میں بھی کوتاہی اور بخالت سے کام لیتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو انا کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلا کہ یہ آپس میں محبت پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ سلام کو پھیلانا ہے، اور جنت میں کیا ہے؟ داخلے کا سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو کیا ہے؟ جنت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اس کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اندر آپ غور کریں گے تو کتنے جملے ہیں؟ تین جملے ہیں۔ کتنے جملے ہیں؟
3 جملے ہیں. السلام علیکم یہ ایک جملہ ہے، ورحمۃ اللہ یہ دوسرا جملہ ہے، وبرکاتہ یہ کیا ہے؟ تیسرا جملہ ہے. اور ہر جملے پر کتنا اجر ہے؟ 10 اجر ہے. کتنا اجر ہے؟ 10 ہے. کوئی آدمی اگر کسی کو سلام کہتا ہے تو کتنا اجر ملے گا؟ 30. کتنے اجر ملیں گے؟ 30. اللہ اکبر. اب آپ غور کریں کہ دن بھر میں آپ جو ہے اس سلام کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو کتنا اجر آپ کو ملتا ہے. لیکن اس کی فکر نہیں ہے لوگوں کو. لوگ جو ہے اس کو ایک انا کا سبب بناتے ہیں یا اس سے جو ہے غفلت برتتے ہیں. تو ایک صحابی رسول ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہما، یہ بہت ہی مشہور صحابی ہے، ان کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. ظاہر سی بات ہے اس وقت کون شخص آئے گا؟ وہ صحابی رسول ہی ہوگا، لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون آئے گا؟ صحابی آئے گا جو مسلم ہے وہ. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. فرد علیہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا کیا ہے؟ جواب دیا. ثم جلس. پھر جو ہے وہ شخص کیا بیٹھ گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کتنا اجر ملا؟ کتنی نیکیاں ملی؟ 10 نیکیاں ملی. ثم جاء رجل آخر. پھر دوسرا آدمی آیا. فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک جملہ کا اضافہ کیا. فرد علیہ ثم جلس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا. وہ شخص کیا بیٹھ گیا. فقال 20. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص نے کتنا اجر حاصل کیا؟ 20. یہاں پر سب لوگ سعودیہ میں رہنے والے اتنا تو جانتے ہیں، 10 20 یہ سب تو جانتے ہی ہیں، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. ثم جاء آخر. پھر جو ہے تیسرا شخص آیا. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرد علیہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور وہ شخص بیٹھ گیا. فقال 30. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے کتنا اجر حاصل کیا؟ 30 اجر حاصل کیا. یہ روایت کیا ہے؟ ابو داؤد کی ہے اور صحیح اور حسن روایت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آدمی جب اخلاص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلانے کے لیے اگر آدمی سلام کرتا ہے تو اگر وہ اس نے السلام علیکم کہا تو 10 نیکی، لیکن اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو کیا مزید کیا نیکیاں بڑھ جاتی ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو کیا ہے 30 نیکیاں، مکمل نیکیاں جو ہے اس کو مل جاتی ہیں. تو سلام کرتے وقت جو ہے بخالت سے کام نہیں لینا چاہیے. بہت سارے لوگ صحیح سے الفاظ بھی ادا نہیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے السلام علیکم، کوئی کہتا ہے السلام علیکم، یعنی کوئی اہمیت نہیں دیتا، جبکہ یہ جو ہے بہت ہی اہم لفظ ہے. آپ جب کسی سے سلام کرتے ہیں یا کسی پر آپ جو ہے سلامتی بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص کے لیے کیا ہے خیر کی متمنی ہیں، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تم کو مامون و محفوظ رکھے، تمام برائی تمام آفات اور مصیبات سے تمہیں کیا ہے مامون و محفوظ رکھے، اور اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم میری طرف سے کیا مامون و محفوظ ہو، مجھ سے ڈرنے کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے السلام علیکم، جس کی وجہ سے آپس میں الفت و محبت اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے کیا ہے بھائی چارگی کا کیا ہے ماحول قائم ہوتا ہے. بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے عام طور پہ کہ آپ جو ہے سلام کیا ہے مکمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرنا یہ کیا ہے علماء نے اس کو کیا ہے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، لیکن اس کے جواب کو کیا ہے واجب قرار دیا ہے. جب آپ کو کوئی شخص سلام کہتا ہے تو آپ کا لازم اور ضروری ہے جب آپ نے اس کے سلام کو سن لیا ہے آپ اس کو کیا ہے جواب دیں. لیکن بہت سارے لوگ اس سے کیا ہے غفلت برتتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی نے آپ کو سلام کہا السلام علیکم تو آپ اس کو جواب دیں وعلیکم السلام، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو اضافہ کر کے جو ہے آپ جواب دیں. کیا کہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے نا، یہ بہتر ہے. ابھی جو قرآن کی آیت یہاں پہ پڑھی گئی ہے جس کے اندر ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تم پر کوئی سلام کہے تو اسی طرح اس کا جواب دے دو یا اس سے زیادہ
کیا ہے بڑھا کر آپ کہو. یہ بہتر ہے کہ آدمی جو ہے مزید جو ہے آدمی بڑھا کر کہے. اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ سلام کے اندر کیسے تلفظ کا جو خیال کیا جائے. تلفظ کا کیا ہے خیال کیا جائے. بہت سارے لوگ زبان سے نہ ادا کر کے دور سے یا قریب بھی اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کو اشارے سے ایسے کیا کرتا ہے ایسے کرتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان سے ادا کریں. اب زبان سے ادا کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہے اجر ملے گا. اور جب آپ کے سلام کو دوسرے شخص نے سن لیا ہے تو اس پر کیا ہے جواب دینا کیا ہے لازم اور کیا ہے ضروری ہو جاتا. ہاں اگر کوئی آدمی بہت دور ہے اور آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی ہے تو آپ جو ہے آہستہ سے اشارہ بھی کرے اور زبان سے بھی کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے احکام اور آداب. پہلا حکم تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سلام کو زیادہ سے زیادہ کیا ہے پھیلانا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. یہ ہے کہ افشوا السلام بینکم. کیا فرمایا کہ لوگوں آپس میں کیا ہے سلام کو کیا ہے پھیلاؤ اور اس کو کیا ہے اس کا اظہار کریں, اس کا اعلان کریں, یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے درمیان ایک ظاہری شعار بن جائے. ایک ظاہری کیا ہے شعار بن جائے. اور کیا کہتے ہیں سلام کرنے میں بھید بھاؤ سے کام نہیں لینا چاہیے. جو کوئی بھی ہو آپ کو یقین ہو جاتا ہے, آپ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی شخص مسلم ہے تو آپ کیا ہے آپ اس پر جو ہے سلامتی بھیجیں اور سلام کریں. بلکہ اگر آپ سے چھوٹے عمر کا بچہ بھی ہے, چھوٹے عمر کا آدمی ہے, چاہے وہ منزلت کے اعتبار سے ہو, قدر کے اعتبار سے ہو, عمر کے اعتبار سے ہو, اس وقت بھی جو ہے سلام کرنا چاہیے. یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راستوں پہ چلتے تھے اور بچے راستے میں کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی آپ کیا ہے سلام کرتے تھے. تو ہم کو تو بدرجہ اولا اس پر عمل کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی بیان کی کہ افشوا السلام بینکم, آپ سلام کو کیا ہے پھیلائیے. اس کے علاوہ سلام کے احکام اور آداب میں سے یہ ہے کہ سلام کسی کے ذریعہ کہلوایا بھی جا سکتا ہے. کسی کے ذریعہ کہلوایا بھی جا سکتا ہے. جیسا کہ عام طور پر رواج ہے کہ کوئی آدمی سفر پہ چلتا ہے تو اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ بھائی میرا سلام جو ہے فلاں شخص کو پہنچا دینا. اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ملتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان جبرائیل یقرأ علیک السلام فقالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور ان کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جبرائیل جو ہے کس کو سلام بھیجتے تھے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہتی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جبرائیل نے یا جبرائیل تم پر تم کو سلام کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. کیا جواب دیا؟ وعلیہ السلام. ان پر بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو اور اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے, یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ جو ہے کسی کے ذریعہ کسی کو کیا آپ سلام کہلوا سکتے ہیں, سلام کیا ہے بھجوا سکتے ہیں. اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اس کے بعد تیسرا ادب یہ ہے کہ الافضل فی الابتداء بالسلام. سلام کے اندر جو شخص پہل کرتا ہے سلام کرنے میں وہ شخص کیا افضل اور بہتر ہے, وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ کیا ہے محبوب ہے. اور سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے, یہ ادب ہے. لیکن اگر بڑا چھوٹے کو سلام کر لے تو یہ ممنوع نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. یہ اس کے تواضع کی دلیل ہے, اس کے انکساری کی دلیل ہے, اس کے دیندار ہونے کی دلیل ہے. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے. ایک بزرگ آدمی جا رہا ہے, بچہ ہے, بچے کو چاہیے کہ بڑے کو کیا ہے وہ سلام کرے. اور اسی طرح سے جو بیٹھا شخص ہے اس کو جو ہے چلنے والا شخص, گزرنے والا شخص کیا ہے سلام کرے. ایک آدمی بیٹھا اپنی کرسی پہ, آپ گزر رہے ہیں, آپ کو چاہیے آپ سے کیا ہے سلام کرے. اسی طرح سے سواری پر جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے شخص کو سلام کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کوئی آدمی کسی اچھی سے اچھی گاڑی
اور جو بالکل ہی نئی گاڑی قیمتی گاڑی پہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں جو ہے بہت ہی یہ ہوں، اور پھر وہ جو ہے چلنے والے یا سائیکل پہ چلنے والے یا پیدل چلنے والوں کو کیا سلام نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے جو طریقہ سکھایا ہے پیدل چلنے والے پر کیا ہے سوار شخص کو کیا ہے سلام کرنا چاہیے۔ ایک شخص پیدل چل رہا ہے، ایک شخص سائیکل پہ چل رہا ہے، تو سائیکل پہ چلنے والے کو پیدل چلنے والے پر کیا ہے سلام کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی بات کیا ہے والقلیل والکثیر، چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پر کیا ہے سلام کرنی چاہیے، اپنی جماعت سے کیا ہے سلام کرنی چاہیے، یہ نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یسلم الصغیر ولی الکبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں کس نے روایت کی ہے؟ کتب ستہ اور دیگر کتابوں کے اندر کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو بہت ہی مقبولیت ملی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یسلم الصغیر ولی الکبیر، کہ چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے، والمار علی القائد، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، اور چھوٹی جماعت جو ہے بڑی جماعت کو سلام کرے۔ یہ ایک طریقہ، یہ ایک ادب ہے، لیکن اگر چھوٹے کو بڑا سلام کر لے تو یہ اور اچھی بات ہے، یہ اس کی تواضع کی دلیل ہے، جیسا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی سیرت میں نے بتائی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے سلام کو لوٹانا یا بار بار سلام کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دیوار حائل ہو جائے یا ایک شخص دوسرے شخص سے جدا ہو جائے یا کوئی دوسرا کمرے میں چلا جائے تو چاہیے جب وہ ملے، چاہے تھوڑا ہی سا وقت کیوں نہ گزرا ہو، پھر کیا ہے سلام کرے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے کیا ہے سلام کرے۔ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجرہ ثم لقیہ فلیسلم علیہ ایضا، اگر تم دونوں کے درمیان یا ان دونوں کے درمیان کوئی درخت حائل ہو جائے یا کوئی دیوار حائل ہو جائے یا کوئی کمرہ حائل ہو جائے، ثم لقیہ فلیسلم علیہ ایضا، اور پھر جب دوبارہ ملاقات کرے تو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو کیا ہے سلام کرے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو بیٹھا ہوں، 5 منٹ کا تو وقت نہیں گزرا ہے، ابھی تو آیا ہے، کیا ضرورت ہے اس سے سلام کرنے کی؟ نہیں، سلام کو پھیلائے، اور سلام کو پھیلاتے وقت کرتے وقت اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کو پھیلانے سے کیا ہے اللہ رب العالمین کیا ہے ہمیں اجر دے گا، تب واقعی آپ جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں گے اور آپ سلام کو پھیلائیں گے۔ یہ سلام کے تعلق سے یہ چند باتیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے ایک حدیث کو بارہا سنا ہوگا کہ ایک شخص جب اپنی نماز کے اندر غلطی کی تھی، ایک شخص نے نماز کے اندر غلطی کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے 3 بار کہا کہ تم جاؤ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اور اس حدیث کو حدیث مسیء الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ حدیث مسیء الصلاۃ بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے اپنی نماز میں غلطی کی تھی اس کی حدیث، اس میں بھی یہ آتا ہے کہ انه كلما ذهب ورجع سلم ورد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی وہ جاتا تھا اور پھر لوٹ کر آتا تھا تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صحابی سلام کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے تھے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آدمی دور چلا جائے یا اپنے کام میں مشغول ہو جائے یا دیوار حائل ہو جائے، درخت حائل ہو جائے، اور پھر جب چاہے تھوڑا ہی سا لمحہ یا تھوڑا ہی وقت کیوں نہ گزرا ہو، جب وہ لوٹے تو کیا ہے پھر دوبارہ سلام کرے، اس میں کیا ہے اجر ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کافر کو سلام کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، کافر کو سلام کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، اور اگر کافر نے آپ کو سلام کہہ دیا یا آپ کو سلام کیا تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، اس سلسلے میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سلام یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے، یہ ایک طرح سے دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے۔ آپ اس کی سلامتی کے لیے، آپ اس کی خیریت کے لیے کیا ہے آپ دعا کرتے ہیں، اور یہ شرعی مسئلہ ہے، شریعت کا بالکل واضح مسئلہ ہے کہ کافر کے لیے دعا کرنا جائز
نہیں ہے، کافر کی سلامتی کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ سلام میں کیا ابتدا نہ کریں، سلام میں ابتدا نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، کہ تم جب یہود و نصارہ سے ملاقات کرو، کافروں سے ملاقات کرو تو کیا کہتے ہیں، سلام میں ابتدا مت کرو، سلام میں کیا ہے، پہل مت کرو، سلام کی ابتدا اس سے مت کرو، سلام کے اندر پہل نہ کرو۔ اور جب ان سے ملاقات کرو کسی تنگ راستے میں تو اور اس کو جو ہے تنگی میں مبتلا کر دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے اس کو دھکا دے کے اس کو گرا دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا مطلب، یا اس کو نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کی تعظیم و تکریم میں آپ راستہ مت چھوڑ دو۔ آپ راستے پہ چل رہے ہیں، کافر آ گیا، اب اس کی تعظیم و تکریم اس حد تک آپ نہ کریں کہ آپ اس راستے ہی کو چھوڑ دیں یا آپ سائڈ ہو جائیں، نہیں، آپ چلتے رہیں۔ ہاں، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ نہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب اس کو جو ہے اس سے دشمنی کرتے ہوئے اس کو اتنا تنگ کر دے، اس کو اتنا پریشان کر دے کہ وہ جو ہے آدمی پریشان ہو جائے اور تنگی میں مبتلا ہو جائے، اور اس کو وہ اپنے آپ میں کیا ہے، اذیت محسوس کرے۔ اذیت محسوس کرنا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے، شراح حدیث نے یہ لکھا ہے کہ آپ جب کوئی کافر اس راستے پر آئے جس راستے پر آپ چل رہے ہیں تو اس کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے راستے کو آپ نہ چھوڑ دیں یا اس کے لیے کشادگی نہ پیدا کر، سمجھا نا، یہ اس کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے لیے جائز نہیں کہ یہود و نصارہ یا کفار و مشرکین سے آپ جو ہے سلام میں کیا ہے، پہل کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے آپ پر جو ہے آپ کو سلام کہہ دیا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کے اندر بہت سارے ہندو لوگ ہوتے ہیں یا اپنے ملکوں کے اندر جو مسلم معاشرے میں یا مسلم لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ لوگ کبھی کبھی جو ہے ہماری تقلید کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وغیرہ، وہ کبھی کبھی کہتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ یا جو آپ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، بس آپ وعلیکم کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ بس وعلیکم، پورا نہ کہہ کے صرف آپ کیا کہیں گے، وعلیکم آپ کہہ دیں۔ اسی طرح سے آپ جیسے مثال کے طور پہ کسی ایسی مجلس کے اندر گئے جس مجلس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کفار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کفار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں کیا کریں گے؟ تو وہاں پر آپ کا مقصود کون لوگ ہوں گے؟ مسلمان لوگ ہوں گے۔ آپ سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن آپ کی دل کے جو اندر نیت ہوگی یا جو لوگ آپ کے مقصود ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، کفار نہیں ہوں گے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس ہے جس کے اندر مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کفار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا کریں گے؟ انسان کے حرج میں پڑ جاتا ہے کہ سلام کرے کہ نہیں کرے۔ نہیں، آپ کو سلام وہاں کرنا ہے، لیکن مقصود کون لوگ ہوں گے؟ جو اہل ایمان ہیں، جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں، ایسے لوگ آپ کے مقصود ہیں۔ اب ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں پر سلام یا عورتوں سے سلام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے اندر کئی چیزیں ہیں۔ اگر محرم عورتیں ہیں جیسے ماں ہیں، بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں اور اس طرح کی عورتیں ہیں تو سلام آپ کر سکتے ہیں، سلام ہی نہیں بلکہ مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، بوسہ بھی آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اپنی بہن ہے، اپنی ماں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کیا کہتے ہیں غیر محرم ہوتے ہیں تو ان میں پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ جوان عورت ہے یا کیا ہے، بوڑھی عورت ہے۔ اب وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جس سے فتنے کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ کوئی بوڑھی عورت ہے گاؤں کی، جیسا کہ ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ شروع سے ماں یا چچی یا کچھ اور خالہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب آپ یہاں سے گئے، اب یہ سوچے اپنے ذہن کے اندر کہ یہ تو غیر محرم ہے، میں اسے کیسے سلام کروں؟ ایسا نہیں ہے، آپ اس سے سلام کر سکتے ہیں، وہاں پر کوئی فتنہ کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی جو ہے غیر محرم نوجوان لڑکی ہے اور آپ جا رہے ہیں تنہائی میں، وہ بھی آ رہی ہے، اب وہاں پر فتنے کا ڈر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کہتے وہ بھی زور سے جو ہے اس کا جواب دیتی ہے، فتنے کا ڈر ہے، پھر آپ وہاں پہ جو ہے سلام نہ کریں۔ تو محرم عورتوں سے آپ کیا سلام کر سکتے ہیں، اور ان عورتوں سے آپ سلام کر سکتے ہیں جن سے فتنے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب 4 5 6 7 8 9 عورتیں ہیں اور مجلس کے اندر آپ وہاں پہنچے اور آپ نے سلام کر لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
تو سلام کے تعلق سے یہ مختصر مسائل ہیں. سلام کے تعلق سے جو ایک اور بات مجھے کہنی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ سلام کے اندر تلفظ کا بہت ہی خیال رکھنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ السلام علیکم آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس شخص کو سلام کر رہے ہیں اس کی سلامتی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے خیر کی متمنی ہیں. لیکن اسی جگہ آپ نے السلام علیکم، آپ نے السلام علیکم کہہ دیا تو گویا کہ آپ اس کو کیا بد دعا دے رہے ہیں، موت کی بد دعا دے رہے ہیں. تلفظ کی وجہ سے کتنا فرق آ جا رہا ہے. آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ اس کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے خیر کی متمنی ہے. لیکن آپ جب اس کو یہ کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ اس کو جو ہے بد دعا، آپ اس کو بد دعا دے رہے ہیں. نہیں، آپ کافر کو بھی جو ہے کیوں آپ کہیں گے اگر کافر کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے. دیکھیے کافروں میں بھی بہت سارے، اب جیسے کچھ ایسے کفار ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں تو آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے. اور تالیف قلب کے لیے ہدایت اور تحائف بھی آپ دیں، ہے کہ نہیں. اچھے اخلاق سے آپ کیا پیش آئیں، ہے کہ نہیں. لیکن ایک شخص ہے جو آپ کو یا اسلام کا مخالف ہے یا کیا کہتے ہیں اسلام کی جو مقدسات ہیں ان کا جو ہے وہ توہین کرتا ہے یا اسی طرح سے مسلمانوں کو جو ہے تکلیف پہنچاتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر ایسے شخص سے وہ برتاؤ نہیں کیا جائے گا جو ایک مسالم اور اچھے شخص سے یا اچھے کافر سے آپ برتاؤ کرتے ہیں. تو وہاں پہ فرق کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ہر کافر کے ساتھ آپ جو ہے غلط سلوک کریں. تو یہ سلام کے تعلق سے مختصر گفتگو تھی. آپ لوگ ایسے بھی بہت تاخیر سے آئے ہیں، کوشش یہ کریں کہ جب اس طرح کا پروگرام ہے تو تھوڑا پہلے آئیں. اور میرا یہ طریقہ بھی رہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ موضوع کو جو ہے جتنا مختصر ہو جو ہے بیان کر دیا جائے. اور سلام کے تعلق سے اور بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ کیا کہتے ہیں موٹی موٹی باتیں ہیں جن باتوں کا کیا ہے جاننا ازحد ضروری اور لازم ہے. اور گزارش یہ ہے کہ سلام کو آپ پھیلائیے اور سلام کرتے وقت آپ کی نیت خالص ہو کہ اس سے اجر حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین کیا خوش ہوگا. یہ اسلام کے شاعر میں سے ایک پہچان اور ایک علامت ہے. تو انشاءاللہ آپس میں محبت، بھائی چارگی اور جو دل کے اندر بغض و حسد اور کینہ کپٹ ہے یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے ختم ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپس میں ہمیں سلام کو پھیلانے اور سلام کی اہمیت کو جاننے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور ہمارے دلوں سے بغض و حسد، کینہ کپٹ اور اس طرح کی جو دیگر غلاظتیں ہیں اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. اور جب تک ہم اس دنیا کے زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.